ایک چٹکلا آپ کو سناتا ہوں میں اپنی زندگی کا. ہم پڑھنے آئے سہارنپور تو وہاں کچھ لڑکے ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ کا پاجامہ نا ٹخنوں سے نیچے ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتے اس کو اونچا کر لو. میں اگر اونچا کریں گے کہتا اگر نیچا رہے گا تو جہنم میں جاؤ گے, اگر اونچا کرو گے تو جنت. بولو جنت میں جائے. آپ کو بھی پتا ہے یہ بات؟ نہیں. آپ کو بھی پتا ہے. تو میں نے پاجامہ اونچا کر لیا. اب جب ہم گھر پہنچے چھٹی پہ, ہمارے ابا کو اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی. خود بھی عالم تھے, باپ بھی عالم, دادا بھی عالم, پردادا بھی عالم, لکڑ دادا بھی عالم, اس کا ابا بھی عالم, ان کے ابا بھی عالم. اب میں نے ان کو پوچھا, میں کہا جی آپ تو ہمارے سے جھوٹی بولتے رہے گا, بیٹا کیا ہوا؟ میں تم تو کہہ رہے تھے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یہ سہارنپور والوں نے بتایا بھی ٹکڑوں میں پھنسی ہوئی ہے, اگر یہ پاجامہ اونچا رہے گا تو جنت میں جاؤ گے, نیچے ہو جائے گا تو جہنم میں چلے جاؤ گے. اب جب اسی سہارنپور میں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے اس بات کو نقل کیا کہ رسول اللہ نے کہا کہ اپنے کپڑا ٹخنوں سے اونچا کر لو, اور فرمایا جب یہ کہا تو ابو بکر آئے دوڑے دوڑے, یا رسول اللہ میرا پاجامہ تو اکثر ڈھلک جاتا ہے. کئی لوگوں کا جسم موٹا ہوتا ہے نا, اکثر پاجامہ لنگی ڈھلک جاتی ہے. میں یا رسول اللہ میرا تو اکثر لنگی جو ہے ڈھلک جاتی ہے. اور فرمایا ابو بکر تیرے لیے تھوڑی کہا ہے. کیوں کہا؟ کیوں ہے جی مولانا یہ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھا ہے؟ ہم تو اسلام سے کوسوں دور ہیں. نبی علیہ السلام نے جب فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ اکڑ کے چلتے ہیں, غرور سے چلتے ہیں, ان کا کپڑا اس لیے اونچا کروایا تاکہ ان کی گردن میں جو سریا ہے وہ نکل جائے. اب عاجزی سے چلیں, انکساری سے چلیں. اب سنو جو اصل مسئلہ ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ملا جی کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو اور وہ اپنے ابا کو گالی دیتے ہوں, اپنی اماں کی خدمت نہ کرتے ہوں, اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتے ہوں, اپنے پڑوسیوں سے لڑتے ہوں, راہگیر کو راستہ نہ بتاتے ہوں, یتیم کی خبر گیری نہ کرتے ہوں, کسی مسکین کے پاس ضرورت کے لیے نہ جاتے ہوں, اب یہ ٹخنوں کی بجائے پاجامے کو گھٹنوں پہ بھی کر لے تو اسلام کو اس سے کچھ لینا دینا.